سے آتی ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے مبارک میں بی بی آمنہ کو بھی ایسی آوازیں آئیں۔ تو یہ شان بھی اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کا لقب عتیق جو ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن نے جب فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات سب سے پہلے تصدیق کرنے والا جو ہے ابو بکر ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے آپ کو لقب دیا صدیق۔ تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ شان صرف ابی بکر کو ملی کہ آپ بھی مسلمان ہیں، ابا بھی مسلمان ہیں، والدہ بھی مسلمان ہے، بیٹا بھی مسلمان ہے، بیٹیاں بھی مسلمان ہیں، عبداللہ ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر، بی بی عائشہ، بی بی اسماء، اسی طرح ام رومان، ابی قحافہ۔ یہ شان کم صحابہ کو ملی ہے کہ جس کے سارے گھرانے کو اللہ نے دین کے لیے چن لیا، اسلام کے لیے چن لیا۔ یہ مقام اللہ نے ابو بکر کو دیا۔ اور یہ مقام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں جو سورت ہے واللیل اذا یغشا، حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے اس سورت کا نام جیسے سورت اللیل ہے، اسی طرح اس کا نام سورت ابی بکر بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ ابو بکر کی شان میں اتری تھی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے والا۔ انہوں نے فرمایا یہ آیت جو ہے نزلت فی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی ابو بکر جیسا متقی انبیاء کے بعد دنیا نے نہ کتابوں میں دیکھا ہے نہ کہانیوں میں پڑھا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں حتیٰ کہ حضرت بلال، صرف حضرت بلال نہیں بلکہ کئی غلام لے کے خریدے اور آزاد کیے، اور ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی اس کا صلہ نہیں چاہتے، کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، بلکہ اللہ کی رضا کا طالب ہے۔ اس لیے جب حضرت ابی بکر غلام خرید کے آزاد کر دیتے، ابا جان بلا کے کہتے کہ ابی بکر میں نے سنا ہے کہ تم نے غلام خرید کر کے آزاد کیا ہے، ایسا کیا کرو کہ کوئی جوان، کوئی قوی، کوئی طاقت والا غلام لے کے آزاد کیا کرو، تو یہ کمزور عورتیں، کمزور بوڑھے بیچارے یہ جو ہیں ان کو آزاد کرتے ہو کیا فائدہ؟ تم کبھی لوگوں کو آزاد کرو گے تو کل تیری پشت پناہی کے لیے تمہارا ساتھ دیں گے۔ حضرت ابو بکر ہنس کے کہہ دیتے ابا جان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی جن کو آزاد کر رہا ہوں وہ بھی میری پشت مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ وہ تو اللہ کی طرف سے سمجھ رہے تھے نا، ابا تو دنیا کی بات کر رہے ہیں نا کہ دنیا میں تیری مدد کریں گے، وہ کہتے ہیں نہیں اصل مدد تو وہ ہے جو میری آخرت کی مدد ہے۔ یہ شان بھی ابو بکر کو ملی۔ ایک دن وہاں سے گزرے اور ایک روایت میں ہے کہ دیکھا چونکہ امیت ابن خلف، اللہ اکبر، یہ حضرت بلال ان کے غلام تھے امیت ابن خلف کے، اور امیت ابن خلف ایسا بدبخت تھا کہ عین جب مکے کی گرمی، عین شمس سورج تیزی پہ آ جاتا اور پتھر انگارہ بن جاتے تو حضرت بلال کو لے کے ان پتھروں پہ لٹا دیتا اور سینے پہ پتھر رکھ دیتا۔ آپ تو ایئر کنڈیشن میں کلمے پڑھتے ہیں نا، اسی لیے میں کہتا ہوں بعض ساتھیوں سے، بعض ہمارے ساتھی ہیں نا جوش میں آ کے کہہ دیتے ہیں باتیں، ارے بھائی یہ تو شکر کرو الحمدللہ، یہ ملک، یہ حکومت، یہ اسلام کی حکومت ہے، توحید والوں کی حکومت ہے، قرآن و سنت والوں کی حکومت ہے۔ توحید تمہاری کا پتہ تب چلتا جب تم ہمارے ساتھ جا کے وہاں کفر کے مقابلے پہ بات کرتے، پھر پتہ لگتا کہ تم کتنا توحید پہ پکے ہو۔
یہاں تو مزے ہیں جناب، دولت ہے، پیسہ ہے، کاریں ہیں، آرام ہے، یہاں کیا مشکل ہے؟ اور پھر ملک الحمدللہ اہل توحید کا ہے، نظام اہل توحید کا ہے، قرآن و سنت ہے۔ یہ بات تو تب لگتی ہے نا کہ جب آپ چلیں اور کوٹ مٹھن میں کھڑے ہو کے تقریر کریں، پاک پٹن میں چل کے تقریر کریں، اور وہاں پتہ لگے کہ آپ کتنے پکے ہیں اپنے عقیدے میں۔ یہ وہاں چل کے پتہ لگتا ہے بندے کو کہ کتنا کھڑا ہے آدمی اپنے عقیدے میں، کہ جب پتھروں کی برساتیں ہوتی ہیں نا اور گولیوں کی بوچھاڑیں ہوتی ہیں، اور پھر وہاں بیٹھ کے آدمی اللہ کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، شرک شرک ہے، قبر پرستی حرام ہے، پھر پتہ لگتا ہے بندے کے عقیدے کے امتحان کا۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ کیا عالم ہے کہ حضرت بلال لیٹے ہوئے ہیں انگاروں پر، اور اوپر سینے پہ پتھر ہیں، اتنا بھاری پتھر ہے، اور کھجوروں کے بڑے بڑے کانٹے لے کے ظالم چبھوتا ہے، اور اسی حالت میں بلال کہتے ہیں احد احد احد۔ یہ ہے توحید کا نشہ۔ اور دنیا کسی کے عشق میں آتی ہے تو کیا کیا کرتی ہے، جو اللہ کی محبت میں آ گئے ان کا کیا مقام ہے۔ اسی حال میں اب ہم کہہ رہے ہیں اور اسی میں بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں حدیث میں، ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب گزرے تو بلال تڑپ رہا۔ آپ اندازہ کریں حضور پہ کیا گزری ہوگی۔ کہہ دینا تو آسان ہے کہ چند لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے اور ان کا یہ حال ہے۔ ارے بھائی اندازہ کریں نا، اللہ کا نبی ہے، کتنے لوگ اسلام لے آئے تھے اس وقت تک، اللہ کا پیغمبر ہو، افضل الرسل ہو، خاتم الانبیاء ہو، سید الاولین والآخرین ہو، چند آدمی کلمہ پڑھنے والے ہو اور ان کا یہ حال ہے۔ بی بی سمیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حضرت خباب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آل یاسر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضور جب گزرے تو اسی عالم میں بلال تپتے ہوئے پتھروں پہ لیٹا ہے، سینے پہ صخرہ عظیمہ ہے، اور اسی وقت کہہ رہا ہے احد احد احد۔ حضور ساتھ گزرے فرمایا احد ینجی کا، بلال فکر نہ کرو، وہی تیری حفاظت کرے گا، تجھے نجات دے گا۔ اور ایک روایت میں کہ حضور نے اشارہ کیا ابو بکر، اور ایک روایت میں کہ ابو بکر خود گزرے اور دیکھا۔ دونوں باتیں روایت جمع، حضور نے بھی فرمایا، ابو بکر نے بھی دیکھا، کوئی تعارض نہیں۔ آئے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ امیہ لم تعذب ھذا، اس کو کیوں عذاب دے، کچھ تو خدا کا خوف، انسان ہے، اگر تمہاری بات نہیں مانتا ہے تو یہ کون سا طریقہ عذاب دینے کا۔ اس نے کہا ابو بکر بات سنو، تم نے تو خراب کیا اسی کو، انت الذی افسدتہ، تم نے تو اس کو توحید کا مثالہ لگا کے خراب کیا ہے نا۔ تو اب ایسا کرو، کہنے لگا بڑی ہمدردی ہے نا تمہیں بلال سے، تو تم اس کو چھڑا لو۔ تو بلال حضرت ابوبکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک غلام ہے، بڑا قوی ہے، بہادر ہے، جوان ہے، اس سے عمر میں بھی چھوٹا ہے، اور پھر تیری طرح تیرے عقیدے کا بھی ہے، مشرک بھی ہے، اگر کہو تو میں دے دیتا ہوں، تم بلال کو چھوڑ دو۔ تو نے کہا ٹھیک ہے بالکل، یہ تو بالکل نکما، میری بات ہی مانتا، ہر وقت احد پہ لگا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان سے کہیں اس وقت جب وہ احد کرتا ہوگا، کیا وہ لطف کیا ہوگا توحید کا۔ اب ہم اس کو کہیں جی پوری سورت نہیں پڑھتا تھا، ایک لفظ کیوں کہتا تھا۔ تو اللہ ہدایت دے ہمیں، اور کیا کہہ سکتے، یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سمجھ آتا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ چونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں تو نہ اساتذہ نے، نہ بزرگوں نے، نہ اپنے اکابر نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی کے بارے میں بد دعا کریں، کسی کو برا کہیں۔ یہی سکھایا ہے کہ جو گالیاں دے تم دعا، جو برا کہے دعا کر، کیوں یہی سنت الانبیاء ہے کہ وہ پتھر برساتے ہیں، حضور کہتے ہیں اللہم اہد قوم۔ اب دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ دیکھو تم آزاد ہو، اب تمہاری مرضی، اب حضور تم نے کہا پھر تم نے آزاد کر دیا، تب میں حضور کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا۔
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ غلاموں کو بھی لے کے آزاد کرتے تھے، اس وجہ سے بھی آپ کو اللہ نے یہ لقب جو ہے اور یہ شان والا لقب عطا فرمایا۔ اور امام ابن جوزی نے کتنی بڑی دلیل پکڑی، اس نے کہا کہ اتقا قرآن میں افضل تفضیل کا صیغہ ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تجزا۔ کافر کہتے تھے کہ شاید بلال کا کوئی احسان ہوگا، اللہ نے فرمایا ظالمو تم نہیں جانتے، میرا ابو بکر تو صرف میری رضا تلاش کر رہا ہے، اس نے بلال سے کیا لینا ہے، ام امیر سے کیا لینا ہے، اس نے فہریہ سے کیا لینا ہے، اس نے ان مستضعفین سے کیا لینا ہے، مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى۔ اب دیکھیں ولسوف يرضى کیا مانا؟ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ان قریب اللہ اس کو راضی کر دیں گے، اور بعد میں فرمایا اللہ اتنا دیں گے اپنی نعمتیں کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اور دیکھیں خدا کی شان دیکھو کہ اب سورۃ اللیل، اس کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورۃ الضحیٰ۔ واللیل کے بعد کون سی سورت ہے؟ والضحیٰ۔ اب سورۃ اللیل اگر سورت ابی بکر ہے تو والضحیٰ سورت محمد مصطفیٰ۔ والضحیٰ میں کس کا ذکر ہے؟ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر۔ ساری شان میرے مدنی مصطفیٰ کی ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ بس یہاں اللہ نے نبی کے فرمایا، یہاں ابو بکر کے لیے فرمایا ولسوف یرضی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ مقام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خدا کی شان دیکھو کہ دونوں صورتوں کو بھی اللہ نے ملا کے ذکر کیا۔